بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ سورۃ الانفال کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا ہے جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوے کا حال دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اس بارے میں چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، مسلمان کافروں کے سامنے آئے اور کافر مسلمانوں کے سامنے آئے، تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی جبکہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا، یہ اپنا فضل نازل فرمایا کہ مسلمانوں کو کافر بہت کم دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا اور اللہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر، 4 بنیادی وجہ بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ نمبر 3، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کے رہنا۔ نمبر 4، دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ یہ 4 عناصر ایسے ہیں، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، اگر مجاہدین اور مسلمان ان کو اپنا لے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور غیبی نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر روک طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرأت ہی نہ کریں۔ تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم آج ہی ہمارے لیے ہے کہ ہم مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے اپنی تیاری ہر وقت مکمل رکھیں۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کئی صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے عقاب نازل ہوا، فرمایا گیا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض، کہ اللہ کا حکم اگر نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقاب فرمایا گیا ہے، قرآن کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے کہ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیہ کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا۔ 10ویں پارہ میں سورۃ الانفال کے اختتام کے بعد سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ البراءۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ کا پہلا لفظ براءت ہے۔ یہ سورۃ 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوے کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا، سفر بھی بہت طویل تھا، پھل پکے ہوئے تھے جو کہ عرب کا مسلمانوں کا اہم ذریعہ معاش تھے، اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں سورۃ توبہ کے 2 بنیادی ہدف ہیں۔ پہلا ہدف مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا۔ نمبر 2 غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا بھی تذکرہ کیا ہے، مومنین کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور مومنین کی علامتیں ذکر کی ہیں، اسی طرح منافقین کی بھی علامتیں ذکر کی ہیں کہ منافق آدمی کبھی بھی خیر کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتا بلکہ عذر پیش کرتا ہے، بہانے بنا کر وہ خیر کے کاموں سے، اللہ کے احکامات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ مومن سردی ہو یا گرمی، خزاں ہو یا بہار، مشکل ہو یا آسانی، ہر وقت ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم کے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔